ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سیری شروفن پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں، ہم نے بڑے خاص اور اہم موضوع پر گزشتہ ایپیسوڈ میں بات کی کہ روزہ بائبل مقدس کی روشنی میں، اور بڑی اہم باتوں کو سیکھا اور جانا، اور میرا ایمان ہے آپ نے اور میں نے بڑی برکت پائی ہوگی۔ آج اسی گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے، روزے کے متعلق، روزے کی فضیلت کے بارے میں اور سیکھیں گے، جانیں گے اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کریں گے۔ آج ایک بار پھر میرے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں۔ پادری صاحب، آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ سہرش، آپ نے اس پروگرام کی اس دوسری نشست کا اہتمام کیا ہے، جس میں ہم اس انتہائی اہم ایمان کی بنیاد کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں۔ جی، اس لیے میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، آپ کے ادارے کا بھی، اور اپنے خداوند، اپنے منجی کا بھی، جو ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم ان بنیادوں کے بارے سیکھ سکیں۔ جی، تھینک یو پادری صاحب۔ ہم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، جس طرح آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ پچھلے ایپیسوڈ میں بڑے اچھے طریقے سے روزے کے متعلق سکھایا، سمجھایا، اور پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے بتایا تھا کہ یہودی لوگ جو تھے وہ 109 روزے رکھتے تھے احکامات کے مطابق، جس طرح خدا نے ان کو حکم دیا تھا۔ اور یہ جو 40 کے روزے رکھے جاتے ہیں، جو 40 کا عدد ہے، یہ 40 روزے کا آغاز کب ہوا تھا؟ اور جو یہ روزے رکھے جاتے ہیں کلیسیائی طور پر، یہ راک کے بدھ سے شروع کرتے ہیں، کیا اور کوئی دن نہیں مقرر کیا گیا؟ راک کا بدھ ہی کیوں؟ بہت شکریہ، یہ بہت اچھی بات کی آپ نے کہ ہم یہ جانیں کہ کلیسیائی دستور میں آج ساری دنیا میں راک کے بدھ سے روزوں کا آغاز ہوتا ہے۔ جی، بالکل، یہ سوال بالکل جائز ہے کہ راک کے بدھ سے ہی کیوں، جی، اور کوئی دن کیوں نہیں ہے۔ جی، دوسری بات کہ یہ راک کا بدھ روزوں کے آغاز سے کب سے تاریخ میں یا کلیسیا کے پاس آیا اور کیوں آیا، جی، اور پھر روزوں کو اس کے ساتھ کلیسیائی دستور کے مطابق جوڑ دیا گیا۔ جی، جب ہم مسیح یسوع کے یروشلم میں شاہانہ داخلہ پر بات کرتے ہیں تو جو اناجیل متوافقہ ہے، یعنی متی، مرکز، لوکا، وہ تینوں یہ بات تو بتاتے ہیں کہ یسوع کے آگے لوگوں نے درختوں سے ڈالیاں توڑ کر بچھائیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ صرف یوحنا رسول ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے کھجور کی ڈالیاں بھی توڑ کر بچھائیں، درختوں سے ڈالیاں توڑی۔ تینوں اناجیل نویس کہتے ہیں۔ چوتھی انجیل مقدس یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ لوگوں نے کھجور کی ڈالیاں بھی توڑی۔ سوال یہ ہے کہ یوحنا رسول نے درختوں کی ڈالیوں کے ساتھ کھجور کی ڈالی کا اضافہ کیوں کیا؟ صحیح۔ اور اگر کھجور کی ڈالی کا اس نے اضافہ کیا تو پھر اس کا سبب کیا تھا؟ کھجور جو ہے، اس کو عبرانی زبان میں تمر کہتے ہیں، جس کو آج کچھ لوگ تمر بھی اور اس طرح سے غلط بھی اس کا تلفظ بیان کرتے ہیں، اس کو عبرانی زبان میں تمر کہتے ہیں۔ صحیح۔ اور بائبل میں کچھ خوبصورت ترین لڑکیوں کے نام تمر تھے۔ جی، ابیسلوم کی بہن کا نام بھی تمر تھا۔ تمر جو ہے وہ کھجور کے درخت کا استعارہ ہے۔ ٹھیک۔ اب کھجور کا درخت جو ہے دوسرے بہت سارے درختوں سے ہٹ کر، کافی درخت اونچے ہوتے ہیں پھلدار، لیکن کھجور کے درخت جتنا درخت بہت کم اونچا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس میں جب یوحنا بات کرتا ہے تو کھجور کے درخت کا پھل اتارنے کے لیے آپ کو کم سے کم 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ نمبر 1، ثابت قدمی، ٹھیک،
کیونکہ درخت پر کھجور کے پیڑ پر چڑھنا آسان کام نہیں ہے. جو ثابت قدم نہیں وہ اوپر چڑھ نہیں سکتا اور پھل حاصل نہیں کر سکتا. صحیح. دوسرا اس کا یہ ہے کہ جد و جہد، اسٹرگل، صحیح. ایک ایک پل جو ہے، ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اس پھل کو حاصل کرنے کے لیے صرف کرنا پڑتا ہے. اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پہنچ جاتا ہے وہ پھل پاتا ہے. صحیح. جو پہنچ نہیں پاتا وہ پھل نہیں پا سکتا، بھلے روز اوپر چڑھے اور روز نیچے اترے. اب مسیح یسوع نے اس سے پہلے ہی باب میں بتا دیا تھا کہ ابن آدم یروشلم میں جاتا ہے اور پھر وہ وہاں گنہگاروں کے حوالے کر دیا جائے گا. اور یسوع اس بات کو بیان کر رہے ہیں، بیسیکلی اس جد و جہد کو، اس سٹرگل کو جو انہوں نے زندگی میں کی، اور اس ثابت قدمی کو بیان کر رہے ہیں جس کے ذریعے ان کو کفارہ دے کر نجات کا پھل لوگوں کے لیے مہیا کرنا ہے. صحیح. یا محبت کا پھل جو ہے اس کو اصلی طور پر، حقیقی طور پر مہیا کرنا ہے. اس لیے یوحنا رسول جو ہے چونکہ خداوند کے دل کی دھڑکن اور اس کی محبت کا ذاتی تجربہ رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے کھجور کی ڈالیاں بھی استعمال کیا. اب یہ کھجور کی ڈالیاں جو ہے یہ کلیسیاؤں میں اس وقت ان کا استعمال شروع ہوا جب صلیبی جنگیں لڑی جاتی تھی. صلیبی جنگیں لڑنے کے لیے ساری دنیا سے مسیحی ایماندار یروشلم میں جمع ہوتے تھے. صحیح. اور یروشلم کی لڑکیاں جو تھیں وہ کھجور کی ڈالیوں کے ساتھ ان کو ویلکم کرتی تھی. صحیح. کسی اور ڈالی کے ساتھ نہیں، کیونکہ اس کے معنی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. جی. پھر وہ وہاں جنگ میں جاتے تھے، جو شہید ہو جاتا تھا وہ واپس اس کی جب لاش آتی تھی یا زخمی یا جو بھی، پھر ان کو یروشلم کی لڑکیاں انہی کھجور کی ڈالیوں سے خوش آمدید کہتی تھی. بھلے تو شہید ہے یا زخمی ہے یا کیسا بھی ہے، تو نے ثابت قدمی کے ساتھ، اپنی جد و جہد کے ساتھ اس پھل کو حاصل کیا ہے جو خدا کے لیے روحانی جنگیں لڑتے ہیں، جس کے پولس بھی کہتا ہے کہ میں پا چکا تو نہیں ہوں، میں تو پانے کے لیے دوڑا ہوا چلا جاتا ہوں، اور جب پالوں گا تو پھر بتاؤں گا. تو یروشلم میں ہیکل نہیں ہے، ابھی تک بھی نہیں ہے، وہاں ایک عبادت خانہ ہے. صحیح. اور اس عبادت خانے میں جب ان کو ان کھجور کی ڈالیوں سے خوش آمدید کہا جاتا تھا تو پھر ان ڈالیوں کو جلا لیا جاتا تھا. صحیح. اس کی راکھ اکٹھی کر کے ایک سونے کے بڑے سے برتبان میں جمع کر لی جاتی تھی، اور وہ راکھ اس عبادت خانے کے ممبر پر یا پلپٹ پر آج بھی پڑی ہے. صحیح. جب یہ وقت گزر گیا اور امن ہو گیا اور صلیبی جنگیں ختم ہو گئی، تو پھر کونسل نے یا مسیحی کونسل نے فیصلہ کیا، جس کا آغاز 3 یا 4 صدی سے ہو چکا تھا. 4 صدی میں کانسٹنٹائن کے مسیحی ہونے کے بعد یہ روزے جو تھے یہ قائم کیے گئے 4 صدی میں، اور 40 روزے قائم کیے گئے. کیونکہ اس سے پہلے جب وہ روزہ رکھتے تھے تو اس روزے کی مدت 40 نہیں تھی، اس روزے کی جو مدت تھی وہ کم تھی، اور 2 صدی تک تو وہ 2 ہفتے تک روزے رکھتے تھے. صحیح. مسیحی جو تھے 2 ہفتے تک. پھر 4 صدی میں 40 روزے مقرر کیے گئے، اور پھر اس کے بعد جب صلیبی جنگیں ختم ہو گئی تو وہ راکھ ان کو اویلیبل ہو گئی. تو پھر انہوں نے جب روزے کا آغاز کیا تو پھر روزے کے آغاز والے دن راکھ کے بدھ پر جو لوگ روزہ رکھ کے شام کو عبادت خانے میں عبادت کرنے آتے تھے، ان کا بشپ، ان کا پادری صاحب، ان کا خادم جو ہیڈ ہوتا تھا، وہ اس مرتبان سے راکھ نکال کر
اس کی پیشانی پر لگاتا تھا اور صلیب کا نشان بناتا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ روزہ رکھنے والا باقی ساری باتیں جانے، پر یہ کبھی نہ بھولے کہ وہ راکھ ہے اور راکھ میں لوٹ جائے گا۔ تو اس سے پہلے کہ وہ راکھ میں لوٹ جائے، یہ روزہ اس کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو تب سے آج تک راکھ کے بدھ کا جب آغاز کیا گیا تو آج تک رومن کیتھولک کلیسیا میں اور پروٹسٹنٹس کلیسیا میں، اینگلیکن کلیسیا میں، بیپٹسٹ چرچ میں یہ اور دیگر کلیسیاؤں میں راکھ کے بدھ سے روزے کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگ جانیں جو روزہ رکھتے ہیں وہ اب فرعون بننے کی بجائے، وہ بڑے بڑے خدا یا دیوی دیوتا بننے کی بجائے حلیمی، عاجزی اور فروتنی سیکھے، کیونکہ لکھا ہے تو قربانیاں پسند نہیں کرتا ورنہ میں دیتا۔ خدا حلیم اور فروتن شخص کو قبول کرتا ہے، اس لیے یہ راکھ کے بدھ کا آغاز کیا گیا، اور پھر کلیسیا آج تک اس قانون کو، اس رسم کو، اس سیکرمنٹ کو فالو کر رہی ہے اور اس کے مطابق روزے رکھے جاتے ہیں۔ جی تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا۔ یقیناً ناظرین آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی، اور میرے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا تھا، تو کیا یہ جو کلیسیائی طور پر 40 روزے ہیں، اس میں سنڈے کا روزہ نہیں ہوتا؟ ہاں، بہت اچھی بات ہے۔ سنڈے کا روزہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہر اتوار ایماندار کے لیے عید ہے۔ صحیح۔ عید والے دن روزہ نہیں رکھا جاتا، روزہ رکھ کے عید کی طرف بڑھا ضرور جاتا ہے۔ ٹھیک۔ توریت کے مطابق بھی، بائبل کے مطابق بھی، کلیسیائی دستور کے مطابق بھی روزے رکھ کر لوگ عید کی طرف بڑھتے ہیں۔ صحیح۔ اور چونکہ وہ عید قیامت المسیح ہے، وہ کسی بھی ایماندار کے لیے اس کی زندگی میں اس سے بڑا نہ تو برتھ ڈے ہے، نہ اس کی شادی کی اینیورسری ہے، نہ کسی کی کوئی ڈیتھ اینیورسری ہے، نہ کسی کا کوئی پاس ہونا ہے۔ کسی دن کی وہ اہمیت نہیں ہے جو اہمیت ایماندار کی زندگی میں اس دن کی ہے جس دن یسوع مردوں میں سے جی اٹھا اور قبر خالی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے بیٹا کہ یسوع اگر جی نہیں اٹھتا تو ہم سب، پولس کہتا نا، ہم سب موت کے تابع تھے اور خدا کے حضور سے جلا وطن تھے۔ بے شک۔ اور جو لوگ آزاد ہو جاتے ہیں وہ عید بناتے ہیں۔ صحیح۔ اس لیے ہم اتوار کو روزہ نہیں رکھتے، کیونکہ ہر اتوار ہر ایماندار کے لیے یسوع کے جی اٹھنے کی عید قیامت المسیح ہے، وہ عید ہے، تو عید والے دن روزہ نہیں رکھا جاتا۔ مثلاً کہ وہ خوشی کا دن ہے تو خوشی کے دن ماتم نہیں کیا جاتا۔ ہاں۔ جی تھینک یو پادری صاحب، آپ نے اس سوال کا بھی بڑے اچھے طریقے سے جواب دے دیا، کیونکہ جس ناظرین کو اکثر اس بات کا نہیں پتا ہوتا کہ سنڈے کا روزہ نہیں رکھا جاتا، تو پتہ نہیں سنڈے کا دن کیوں بیچ میں گیپ آ جاتا ہے، کیوں نہیں روزہ رکھا جاتا۔ تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ناظرین پادری صاحب نے بتایا کہ اسے عید کا دن سمجھا جاتا ہے، یا عید کے طور پر اس دن کو منایا جاتا ہے، خوشی کے طور پر اس دن کو منایا جاتا ہے کہ ہمارا خداوند یسوع المسیح مردوں میں سے جی اٹھے۔ تو ایک اور سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں کہ جب ہم یسایا نبی کا صحیفہ پڑھتے ہیں اور اس کے 58 چیپٹر میں ہمیں روزے کی تعلیم کے متعلق، حقیقی روزے کے بارے میں جو ہے تعلیم ملتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ تو یہ جو یسایا 58 باب میں 58 باب میں روزے کے متعلق ہمیں تعلیم ملتی ہے، اس کے پس منظر کے بارے میں بتائیے گا، وہ کون سے روزے کی بات کر رہے ہیں اور خدا کیسا روزہ چاہتا ہے؟ جی بہت اچھی، بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ آج بھی لوگ روزہ رکھتے ہیں جی، اور ان کو جواب نہیں ملتا، جی، اور جب روزہ رکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ میں نے روزہ رکھ لیا ہے اس لیے اب میرے ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ یہ بات جی ہماری غلط فہمی یا لا علمی ہے۔ بالکل۔ میری 79 میں شادی ہوئی، 80 میں میری وائف نے مجھے دسمبر کے مہینے میں کہا کہ ہم روزہ رکھا کریں۔ صحیح۔
کیونکہ ہم خدا کے خادم ہیں جی تو ہمیں وہ نمونہ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے جو ایک خادم کا ہو سکتا ہے۔ تو پھر ہم نے 22 دسمبر سے پہلا روزہ رکھا، کب؟ 80 میں، 1980 میں۔ اور میری وائف 3 سال ہو گیا وہ اس دنیا سے خداوند کے پاس چلی گئی ہیں۔ وہ اس وقت سے لے کر اس دن تک ہم دونوں روزہ رکھتے رہے ہیں، صحیح، اور ہر جمعے کو ہمارا روزہ ہوتا تھا۔ میرا بڑا بیٹا بزنس کرتا ہے پر روزہ رکھتا ہے، صحیح، میرا چھوٹا بیٹا خدمت کرتا ہے پر روزہ رکھتا ہے، میری بیٹی روزہ رکھتی ہے۔ ہم پورا خاندان اندازہ کر لیں کہ پچھلے 30-35 سالوں سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ سے ہم ہر روز روزہ رکھتے، یعنی ہر جمعے کو روزہ رکھتے، روز نہیں، جمعے کو روزہ رکھتے جی، ویکلی۔ اور یہ فیچر اتنے سالوں سے قائم ہے ہماری فیملی میں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ میرے ماں باپ 40 روزے بھی رکھتے تھے کیونکہ وہ پاسبان تھے، صحیح، اور ہر جمعے کو روزہ بھی رکھتے تھے کیونکہ وہ خدمت کرتے تھے۔ اس لیے میں پرسنلی اپنی زندگی سے آپ کو، اپنے خاندان سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے روزے رکھے اور تو نہیں سنتا، وہ دراصل غلط فہمی کا شکار ہے۔ کیونکہ یہاں 58ویں ہی باب میں خداوند اسے کہتے، ان سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے روزے رکھے اور تو سنتا نہیں، یہاں لکھا ہے کہ خداوند ان کو کہتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ آگے اس کا جواب ہے، یہ خدا جواب دے رہا ہے، صحیح، دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو، نمبر 1، نمبر 2، اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو، نمبر 3، تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو۔ آگے پھر وہ کہتا ہے پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ کیا یہ وہ روزہ جو مجھے پسند ہے، ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے، کیا تو اس کو روزہ ایسا دن کہے گا اور خداوند کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں؟ اب وہ بتاتا ہے کہ خدا کون سا روزہ پسند کرتا ہے، اس وقت بھی اور آج بھی، وہ 2022 ہو یا یسایہ کا دور ہو یا اسرائیل کا دور ہو یا سلیمان کا دور ہو، وہ کہتا ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے اس کے لیے اس نے ایک اصول بتایا ہے، ایک قاعدہ بتایا ہے، اور وہ قاعدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں، یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں، جوئے کے بندھن کھولیں، مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں۔ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے۔ یہ وہ اصول، وہ طریقہ، وہ قاعدہ، وہ وجہ بتائی ہے، صحیح، کہ تم اگر روزہ رکھتے ہو اپنی خوشی کے لیے رکھتے ہو، تم میری خوشی کے لیے یا میری مرضی کو پورا کرنے کے لیے روزہ نہیں رکھتے۔ جب لازر مر گیا،
وقت نہیں کہ ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں. مریم، مارتھا، مسیح یسوع، دیگر لوگ اس کی قبر پر گئے. یسوع نے کہا لازر باہر آ جا. وہ زندہ باہر آ گیا. پر وہاں کیا لکھا ہے؟ اس نے لوگوں سے کہا کہ اس کی پٹیاں کھول کر اسے جانے دو. آج بے شمار انسان اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں زندگی مل گئی ہے، نجات مل گئی ہے، ہمیں یہ برکت مل گئی ہے، ہمیں یہ برکت مل گئی ہے. بری عادتیں وہیں کی وہیں قائم ہیں، وہ پٹیاں تو وہیں ہیں. وہ کہتے ہیں سر کیا کریں، یہ تو بچپن سے میں کر رہا ہوں، اب یہ تو عادت نہیں چھوٹتی. یہ تو بری عادتیں ہیں. اور اگر بری عادتیں ہیں اور وہ نہیں چھوٹتی ہیں تو پھر ہماری نجات کا معنی کیا ہے؟ کیونکہ نجات تو ہمیں ملتی ہے اپنے پرانے چال چلن سے، پرانے بگاڑ سے، صحیح، پرانی طبیعت سے، پرانے لائف سٹائل سے. کیونکہ لکھا ہے جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے. اگر وہ نیا مخلوق ہے تو لکھا ہے پرانی چیزیں جاتی رہیں. اس لیے ہم ظلم بھی رکھتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں. ہم بھوکے پیاسے بھی رہتے ہیں اور خدا کے حکم کو 100% پورا بھی نہیں کرتے. ہم نے اپنی اپنی نجات کے طریقے اور رہنمائی کے فلسفے بنا رکھے ہیں. وہ سور فنیکی عورت جب یسوع کے پاس آئی تو وہاں ایک خاص بات لکھی ہے کہ وہ لکھنے کی اگر آپ غور کریں تو ضرورت نہیں تھی. وہاں لکھا ہے وہ ان سرحدوں سے نکلی. جب تک بیٹا لوگ سرحدوں سے نہیں نکلیں گے آزاد کیسے ہوں گے؟ آج کوئی پیروں کو مان رہا ہے، کوئی بال کو مان رہا ہے، کوئی کسی کو مان رہا ہے. آج جناب جادوگریاں ہیں، آج سادھوؤں کا دور ہے. جو کبھی سیمنری نہیں گئے وہ سیمنریز چلا رہے ہیں. جو کبھی بائبل جن کا انہوں نے مطالعہ نہیں کیا وہ آج اساتذہ بنے پھرتے ہیں، جبکہ لکھا ہے بائبل میں بہت سارے اساتذہ نہ بنے. یہ زنجیریں ہیں جن کو ہم نے اپنے ارد گرد باندھ رکھا. یہ وہ بندھن ہیں جنہیں توڑنا. یہ وہ ہماری پرانی عادتیں ہیں. وہ کہتا ہے یہاں یہی ہے کہ تم بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے، خود پجاروں میں پھرتے ہو. ننگوں کو تم کپڑا نہیں پہناتے، خود تم پجاروں میں پھرتے ہو. تم لاکھوں کروڑوں کی باتیں کرتے ہو اور تمہارے پڑوس میں تمہارا پڑوسی بھوکا مر رہا ہے. بچوں کے سکول نہیں ہیں. آج کیا ہو رہا ہے؟ بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ یسوع نے اندھے کو آنکھیں دی، ہفتے بعد پھر اندھا ہو گیا. کہیں نہیں لکھا. جس کو آنکھیں ملی اس کو شفا ہمیشہ کے لیے ملی. اپنی موت مرا وہ ایک الگ بات ہے. وہ تو ہے کہ تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے. اس لیے جب یہاں پر یسایہ گلہ کرتا ہے یا یسایہ کی معرفت گلہ کرتا ہے تو بیٹا اس کا 59واں باب نکالے. یسایہ کا ہی 59واں باب نکالے. تو جب آپ 59 کا مطالعہ کریں گے تو پھر آپ کو وجہ پتہ چلے گی کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جوئے کے بندھن نہیں ٹوٹ رہے اور خدا ان سے ناراض ہے. یہاں لکھا ہے دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے، اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے. آج بھی جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، آج بھی جو سچے دل سے دعا کرتے ہیں، خدا سنتا ہے. سینکڑوں گواہیاں ہیں ہمارے پاس، آج بھی لوگ گواہی دیتے ہیں. یہاں لکھا ہے کہ تم سمجھتے ہو اس کا کان بھاری ہے سنتا نہیں، ہاتھ چھوٹا ہے بچاتا نہیں. پھر وہ وجہ بتاتا ہے کہ وجہ کیا ہے. آگے لکھا ہے بلکہ تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے، اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا کہ ایسا کہ وہ نہیں سنتا. پھر آگے تفصیل ہے کہ تمہارے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے. یہاں یہ نہیں لکھا کہ تمہارا عقیدہ خراب ہے. یہاں یہ نہیں لکھا. یہاں یہ نہیں لکھا کہ تمہارے ایمان کی بنیادیں خراب ہیں. یہاں یہ نہیں لکھا. یہاں یہ نہیں لکھا کہ تمہارے پاس بائبل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. یہاں یہ نہیں لکھا. یہاں یہ نہیں لکھا کہ شریعت کے قانون تم نے بدل ڈالے. یہاں یہ نہیں لکھا. یہ لکھا ہے بد کرداری نے.
عقیدہ ٹھیک ہے ہوں، پر تمہارا کردار ٹھیک نہیں، ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ درخت تو اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ ہے۔ اور مسیح یسوع نے بھی کہا اور مقدس پطرس نے بھی کہا کہ اگر توبہ کی ہے تو پھر توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ یہی یشعیاء 58 باب میں روزے کے تعلق سے کہہ رہا ہے جی، کہ تم وہ روزہ ہی نہیں رکھتے تو میں کیا کروں، کیسے سنوں؟ ہوں، تم بندھن نہیں توڑتے، تم جبے نہیں جو کہ اتارتے، زنجیریں نہیں- تمہاری عادتیں وہی ہیں، تمہارے سامنے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تمہارے سامنے لوگ بیمار ہو کر مر رہے ہیں، تمہارے سامنے قوم کے بچے جو ہیں وہ ایجوکیشن سے فارغ ہو رہے ہیں، جاہل ہو رہے ہیں، نشے کے در پہ ہیں، تم بنگلے کوٹھیاں جہاز خرید رہے ہو، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے تو تمہیں نہیں چنا گیا، ہوں، اس لیے تو تمہیں مسا نہیں کیا گیا، اس لیے تو تمہارے ہاتھ میں انجیل نہیں دی گئی، اس لیے تو تمہیں سیکرامنٹس ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ وہ اس لیے دی گئی ہے کہ تم روزہ رکھو اور تمہارا روزہ آسمان پر ایک دم سے تمہاری لکھا ہے فریاد سنی جائے، سنی جائے گی۔ اس لیے یشعیاء کی معرفت خدا کا بندہ مسیح یسوع سے 750 سال پہلے بھی گلا کرتا تھا اور آج بھی اس کا گلا جائز ہے کہ کلیسیا میں وہی کچھ ہو رہا ہے جو یشعیاء کے دور میں ہو رہا تھا۔ ہم آج بھی روزہ رکھ رہے ہیں پر وہ روزہ ہی نہیں رکھتے ہوں، جو خدا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے۔ ہم تو اپنی مرضی کے رکھتے ہیں، 2 گھنٹے رکھ لو، 4 گھنٹے رکھ لو، سویرے رکھ لو، 12 بجے رات کو رکھ لو۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ تو وہ طریقہ ہی نہیں جو خداوند کہتا ہے۔ ہمیں روزہ رکھنا ہے، روزہ روحانی زندگی کی خوراک ہے، روحانی زندگی کی قوت ہے، روحانی زندگی کی اسٹرینتھ ہے، لیکن وہ روزہ جو خدا ہمیں رکھنے کو کہتا ہے، نہ کہ انسان۔ جی، اور جس طرح سے ہم جب شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں تو موسیٰ نے جو 40 دن کا روزہ رکھا ہے، وہاں صاف لکھا تھا کہ موسیٰ نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، کہ موسیٰ 40 دن تک وہ خدا کی حضوری میں پہاڑ پر خدا سے ملاقات کرنے گیا ہے اور وہ خدا کی حضوری میں رہا ہے اور اس نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا ہے۔ تو بہت سے نظریات اور بہت سے لوگ جیسے ہی کہتے ہیں کہ روزے میں ہم چیزیں کھا سکتے ہیں، یہ لوگوں کا غلط نظریہ ہے، جبکہ روزے میں یہی تعلیم ملتی ہے کہ ہم نے اپنے نفس پر اپنی جان کو دکھ دینا ہے اور روزے میں ٹھہر کر جو ہے اپنا رشتہ خدا کے ساتھ جو ہے وہ مضبوط بنانا ہے۔ جی ناظرین، میرا ایمان ہے آج کے اس ایپیسوڈ سے آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی۔ ہم نے روزے کے متعلق جتنی باتوں کو سیکھا ہے، میں نے بڑی برکت پائی ہے اور امید رکھتی ہوں کہ آپ نے بھی ان باتوں سے بڑی برکت پائی ہوگی۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں مجھے اور پادری صاحب کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی